السلام علیکم. آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ ایک دوست میسیج کر رہے تھے چند دن سے کہ آپ ویڈیو بنائیں کہ اگر سانن بکری کو اپنی اس بیتل بکری جو ہماری پاکستان کی ہے اس سے کراس کروائیں تو کیا نتائج آئیں گے. اب یہ دیکھیں قدرتی طور پہ یہ جو ہمارے سامنے بکری پہنچ گئی ہے. اب یہ سمجھ لیں کہ یہ سانن بکری ہے. تقریباً سانن بکریوں کا قد بھی اتنا ہی ہوتا ہے. ہو سکتا ہے اتنا ہی ہو سکتا ہے اس سے کوئی تھوڑا سا چھوٹا ہو. تو میرے حساب سے اتنا ہی ہوتا ہے جو ہم نے ویڈیو میں دیکھی ہے. ویسے تو سانن کبھی میں نے لائیو نہیں دیکھی اس لیے کچھ کہہ نہیں سکتے. تو اس کا جو قد ہے نا لگا یہ دیکھیں. اب اس کی جو یہ بیک سائڈ ہے سانن بکری جو ہے نا اتنا ہی قد اس کا ہوتا ہے. تقریباً یہی باڈی سٹرکچر ہیوی جسم کا جانور ہوتا ہے. ہماری جو پاکستانی بیتل بکریاں ہیں نا وہ زیادہ تر یہ سٹائل ہے جو یہ سامنے کھڑا ہوا ہے. نسبتاً قد اونچا, جسم اتنا چوڑا نہیں ہوتا اور تھن ہوانے اس طرح کے ہوتے ہیں. یہ یعنی کہ تھن ہوانے لمبے ہوتے ہیں. اب ان میں جو ہے نا وہ تھن ہوانے جو ہوتے ہیں نا وہ تھن چھوٹے ہوتے ہیں. اتنے تھن ہوتے ہیں میرے حساب سے. اور ہوانے کھلے ہوتے ہیں. پیچھے نا پچھلی ٹانگوں میں پھنسے ہوتے ہیں. ہماری بریڈ کا یہ حساب دیکھیں. یہ بریڈ ہے لمبا سا قد, اوپر اڑتا ہوا قد. سانن بکری ایسے پھیلی ہوتی ہے, چوڑی چگلی ہوتی ہے جیسے یہ بکری ہے. ہماری یہ بکری دیکھیں نا چوڑی نہیں ہے, سلیم میں اونچی ہے, بلکہ سانن اس سٹائل کی ہوتی ہے. اب یہ آپ کو سٹائل دکھاتے ہیں. اس کا فرنٹ دیکھیں کیسے کھلا ڈولا فرنٹ ہے. آپ بیک سائڈ سے دیکھتے ہیں, یہ دیکھیں کیسے کھلی ڈولی بکری ہے. پیچھے سے یہ دیکھیں سانن کا یہ سٹائل ہے جی. اچھا, اب بات ہوگی کہ اگر ہم سانن کو اس سے کراس کرواتے ہیں تو یہ جیسے یہ کھڑی ہے تو ہمیں کیا نتائج آئیں گے. آپ یہ تصور کر لیں, یہ سانن کھڑی ہے کیونکہ سٹائل وہی ہے. یہ ہماری پاکستانی بیتل بکری کھڑی ہے. اب ہماری جو پاکستانی بیتل بکریاں ان میں جو کہتے ہیں کہ 6 قسم کی نا نسلیں آتی ہیں بیتل بکریوں میں. میرے حساب سے بیتل بکریاں ان کو کہتے ہیں جن کے قد شاد بڑے ہوتے ہیں. ان میں 6 طرح کی بکریاں آتی ہیں. ایک بکری آتی ہے جی امرتسری بیتل, یہ جو کہہ رہی ہے ہمارے سامنے. ایک بکری آتی ہے مکھی چینی جو کہ باولپور سائڈ کی بریڈ ہے. ایک آتی ہے دیرہ دین پناہ جسے DDP بھی کہتے ہیں, وہ ڈیرہ غازی خان کی شاید بریڈ ہے, مجھے کنفرم نہیں ہے. ایک اس میں آتی ہے یہ جو سفید رنگ کی راجن پوری بکری ہوتی ہے. اور میرے حساب سے ایک دو اور بھی ہے. بہرحال یہ جو ہماری شیری گجرات کی بکری ہے شاید یہ بھی اسی میں آتی ہے. تو یہ بڑے قد کی بکریاں ہیں, نسبتاً سلم بکریاں. تو اچھا, اب بات کرتے ہیں کہ اگر ہم ان کو کراس کرواتے ہیں اس جیسی بکریوں سے جیسے کہ یہ سانن بکریاں ہوتی ہیں تو ہوگا کیا. اب اس میں ہمیں مختلف عوامل دیکھنا پڑیں گے. 5 طرح کے عوامل جو ہے نا وہ میرے حساب سے دیکھے جاتے ہیں بکریوں کی کراسنگ میں, کہ اگر وہ معاملات ٹھیک ہیں تو پھر ہمیں کراسنگ میں جانور ڈالنا چاہیے. سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ موسمی جو تغیر ہے اس میں جانور کیسے فٹ آئیں گے. مثلاً جو سانن بکری ہے وہ ہے ٹھنڈے علاقے کی بکری, نسبتاً سوئٹزرلینڈ کی بریڈ ہے. اب سوئٹزرلینڈ کی بریڈ ہے لیکن پوری دنیا میں پھیل چکی ہے, لیکن ہم اس سے بنیادی طور پہ تصور یہی کریں گے کہ وہ ٹھنڈے علاقے کی بریڈ ہے. یہ جو امرتسری بریڈ ہے نا, یہ یا پاکستانی بیتل بکریاں جو بھی ہیں یہ ہیں گرم علاقے کی بریڈیں. تو اب ایک ٹھنڈے علاقے کی بریڈ ہے اور ایک گرم علاقے کی بریڈ ہے. اب جب دونوں کو کراس کروائیں گے تو امید ہے کہ ایسی بریڈ سامنے آ جائے گی کہ جو کہ معتدل موسم میں سروائیو کر جائے گی. یعنی کہ اگر موسم گرم بھی ہوا تو وہ سروائیو کرے گی, اگر موسم ٹھنڈا بھی ہوا تو وہ سروائیو کرے گی. کیونکہ جینز جو ہے نا وہ بکری بکرا دونوں سے آنے ہوتے ہیں. 50-50% ہوتا ہے. مطلب اگر ہم اب یہ کہہ لیں کہ 100% پیورٹی بکری میں ہے, 100% پیورٹی بکرے میں ہے, تو جو کراس کروائیں گے نا آگے جو نسل ہوگی وہ 50-50 ہوگی. 50% بکری پہ جائے گی, 50% بکرے پہ جائے گی. یہ ایک تھم رول ہے, یعنی کہ موٹا حساب یہ ہے. اب اس میں جو آپ کہہ لیں کہ جینیٹک کی باریکی ہیں وہ آگے جینیٹک انجینئر ہی جانتے ہیں, ہم نہیں جان سکتے. کہ موٹا یہ ہے کہ آدھی نسل بکری پہ جاتی ہے, آدھی بکرے پہ جاتی ہے. تو
وہ بکری کیونکہ سرد علاقے کی ہوگی، وہ بکرا کیونکہ ہمارے یہاں پہ وہ نہیں ہے، اگر ان کیس ہمیں ملے گا تو بکرے ملے گا نا، تو ہم نے اسی سے کراس کروانا ہے نا. تو وہ کہہ لیں کہ بکرا جو ہے وہ ہوگا سرد علاقے کا، اور جو بکری ہوگی یہ ہوگی گرم علاقے کی. تو ان دونوں کا جو اشتراک ہے نا، وہ ایسے بچے پیدا ہو سکتے ہیں کہ جو سردی اور گرمی دونوں موسموں میں چل جائیں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا جو کراسنگ ہے نا وہ فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے. اچھا، اس میں ہم 5 عوامل دیکھیں گے کراسنگ میں، کہ 5 عوامل جو ہے اگر یہ صحیح ہوتے ہیں تو پھر ہمیں یہ فائدہ مند چیز ثابت ہوگی. سب سے پہلے دیکھنا ہوتا ہے کہ موسم کیسا ہے، کیا کراسنگ سے جانور جو پیدا ہوں گے وہ موسم کو برداشت کر دیں گے. مطلب ایک بکری سرد علاقے کی ہے، بکرا بھی سرد علاقے کا ہے، دونوں موسٹلی بریڈیں ہیں. اب ہم ان کو کراس کروا کے بچوں کو گرم علاقے میں لے جاتے ہیں تو ان کے لیے وہاں پہ مسئلہ بن جائے گا. یہ چیز ہم نے دیکھنی ہے. دوسرا یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جسمانی حواس کیسے آئیں گے، مطلب دونوں کو کراس کروا رہے ہیں. اب یہ بکری ہے، جیسے ذکر ہوا کہ یہ اونچی بکری ہے لیکن سلم ہے. جو سانن بکری ہے نا وہ نسبتاً چھوٹی بکری ہے لیکن چیڑی چگلی بکری ہے. تو یہ دیکھ جیسے یہ کھڑی ہے، یہ چیڑی چگلی ہے، یہ سلم ہے. ٹھیک ہے، یہ بیتل بکری سمجھ لیں، اس کو عارضی طور پہ سانن سمجھ لیں. تو اس میں ہوگا کیا کہ جب دونوں کو کراس کروا دیں گے تو حواس میں بہتری آئے گی. مطلب یہ جو ہماری بریڈ ہے پتلی سلم سمارٹ لمبی اونچی سی ہے، یہ آنے والی نسل اس کی قدرے چیڑی چگلی ہو جائے گی نا. جیسے یہ کہہ لیں یہ اتنی سلم نہیں ہے. تو امید ہے کہ جب یہ کراس ہوں گی تو آنے والی نسل تھوڑی سی مزید ہیوی باڈی سٹرکچر اس کا ہو جائے گا. پر ہیوی باڈی سٹرکچر کا جو جانور ہوتا ہے یہ دیر پا ہوتا ہے ہر لحاظ سے، مطلب فائدہ مند ہے ہر لحاظ سے. تو اس لیے اگر ہم ان کو کراس کرواتے ہیں اور سردی گرمی کے لحاظ سے دیکھیں تو پھر بھی بہتری ہو جائے گی. سانن سرد علاقے کی ہے، یہ گرم علاقے کی ہے، پھر بھی بہتری آ جائے گی. باڈی سٹرکچر جو ہے وہ ہماری بکری کا نسبتاً اونچا اور سلم ہے، سانن کا نسبتاً چھوٹا اور چیڑا چگلا باڈی سٹرکچر ہے. تو اس طرح جب 50% حواس اس کے آئیں گے، 50% حواس اس کے جائیں گے تو باڈی سٹرکچر میں بھی بہتری آ جائے گی. یہ 2 چیزیں ہوں گی. اب تیسری چیز دیکھنی ہوتی ہے کہ دودھ کی پیداوار جو ہے وہ اس میں کیا جو ہے نا وہ بہتری آتی ہے، کیونکہ یہ ڈیری اینیمل ہے. اگر ہم دودھ پہ کام کریں گے تو سروائیو کریں گے، ورنہ سروائیو نہیں ہے، یہ یاد رکھ لیں. ورنہ ہم ساری زندگی نہ وہ ٹیوے لگاتے رہیں گے، یا دوسرے لفظوں میں کہہ لیں استادیاں کرتے رہیں گے، لیکن بننا اینڈ پہ کچھ نہیں. اگر صرف ہم ان پہ ہی کام کر کے کمانے کی کوشش کریں گے، بنے گا کچھ نہیں. یاد رکھ لیں، بے شک ہم جتنی مرضی مہنگی جانور بکریاں بیچ لیں، بچے بیچ لیں، ہاتھ کچھ نہیں آنا. تو اس لیے ڈیری بریڈ ہے، جب تک دودھ پہ کام نہیں کریں گے اس وقت تک سروائیول نہیں ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان دونوں بریڈوں کے کراس سے ڈیری کے لحاظ سے کیا فائدہ ہوتا ہے. اب سانن جو ہے یہ ایک مشہور ڈیری بریڈ ہے، وہ آسانی سے ایک ٹائم کا 2 کلو 3 کلو 2.5 کلو دودھ دے دیتی ہے. ہماری جو بریڈ ہے نا یہ ہے تو یہ بھی اچھا دودھ دینے والی بریڈ، لیکن اتنی اچھی نہیں ہے. مطلب آپ یہ کہہ لیں کہ اگر سانن کی ایوریج 4-5 کلو آتی ہے نا، 4 کلو ہی کر لیں، تو اس کی ایوریج جو ہماری ہے نا وہ 2-2.5 کلو آتی ہے. کیونکہ کچھ بکریوں کے پاس زیادہ دودھ ہوتا ہے، کچھ کے پاس کم ہوتا ہے. اس لیے زیادہ جو ہے نا وہ پھر ہم ایوریج نہیں لے پاتے. تو اب یہ دونوں جب کراس ہوں گی نا تو ایک ہی ایوریج ہے 4 لیٹر، ایک ہی ایوریج ہے 3 لیٹر. یہ میں ایک اندازہ لگا رہا ہوں، اس سے اوپر نیچے ہو سکتی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جب دونوں نسلیں کراس ہوگی تو ایوریج امید ہے بڑھ کے 3.5 لیٹر پہ چلی جائے گی. 3 سے 3.5 امپروو بھی ہوئی نا. تو اس لیے یہ کراسنگ جو ہے نا اس لحاظ سے بھی فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے کہ جب سانن کے حواس آئیں گے کراس کے ساتھ ہماری اس نسل میں تو اس میں دودھ کی پیداوار جو ہے وہ بہتر ہو جائے گی. اچھا، یہ 3 پوائنٹ ہو گئے. چوتھا پوائنٹ جو ہے وہ اس میں دیکھنا پڑتا ہے کہ سوری یہ بکریاں تنگ کرتی ہیں نا، کپڑے کھاتی ہیں. اچھا، چوتھا پوائنٹ دیکھنا پڑتا ہے کہ بچوں کی پیداوار جو ہے نا وہ کس حد تک اس میں بہتری آ سکتی ہے. سانن بھی جو ہے نا وہ اچھے جو سانن فارم ہے دنیا میں آپ دیکھتے ہیں وہاں پہ ایوریج جو بریڈ ہے اگر 1.25-2 اتنے بچے آتے ہیں ان کے، مطلب 1.25-2 اگر بچے آ گئے آپ کے تو آپ یہ سمجھیں کہ آپ کا جو فارم ہے یہ اچھا چل رہا ہے. مطلب اگر 100 بکری نے بچہ دیا تو وہ 250 بچے ہونے چاہیے. تو
اس حساب سے آپ کا جو برتھ ریٹ ہے یہ بڑا اچھا ہے. وجہ یہ ہے کہ کچھ مارٹیلٹی بھی آ جاتی ہے, کچھ بکریاں بچے گرا بھی دیتی ہیں, کچھ کے بچے مر بھی جاتے ہیں, ٹھیک ہے, کچھ کا بچہ ہی ایک پیدا ہوتا ہے. تو جب یہ اینڈ پہ حساب لگاتے ہیں نا ایوریج, تو ایوریج جو ہے نا وہ پھر اگر آپ کی 2 تک آ جاتی ہے نا, 1.25 تک, تو وہ بیسٹ ہے. سانن کا جو میں نے پڑھا ہے وہ 1.25 ایوریج اس کی نوٹ کی ہے. اب یہاں پہ اپنے جو بیتل بکریوں میں اگر بکریوں بچوں کی ایوریج دیکھیں جو ہم نے یہاں پہ نوٹ کیا ہے وہ بھی اسی کے لگ بھگ ہے کہ اگر آپ کا آپریشن کامیاب ہو جاتا ہے بریڈنگ کا, اس میں کچھ بکریاں آپ کی ریپیٹ ہو گئی ہیں, کچھ بکریوں نے ان کیس 1-8 بکری نے یا سم تھنگ 1-2% بکریوں نے بچے گرا دیے ہیں, اور 1-2%, 2-4% بکریوں کے بچے مر گئے ہیں پیدائش کے بعد. تو پھر بھی اگر آپ کی ایوریج جو ہے وہ 1.25 تک آ گئی ہے نا, تو سمجھے کہ بیسٹ آپریشن ہے آپ کا. 1.5 تک بھی آ جائے نا پھر بھی آپ سروائیو کر جاتے ہیں. تو 1.25 تک جو ایوریج ہے وہ ہم نے یہاں پہ بھی نوٹ کی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ایوریج جو سانن کیا ہے وہی ایوریج تقریباً بیتل بکری کی بھی ہے. تو اس لیے اگر ہم ان کو کراس کرواتے ہیں تو یہ ایشو کم از کم نہیں ہوگا کہ کوئی ان کا جو ایوریج ہے وہ کم ہو رہی ہے. ان کی ایوریج کم از کم وہی رہے گی 1.25 ہی. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کراس بریڈ میں کیونکہ امیونٹی بڑھ جاتی ہے اور اسٹرکچر جو ہے نا اس کو سانن کا ملے گا کہ وہ تھوڑا سا ان کی ہڈی موٹی ہو جائے گی, تو اس طرح ہو سکتا ہے کہ بچوں میں جو ہے نا وہ شرح پیدائش بڑھ جائے, بچوں کا سروائیول بڑھ جائے, کیونکہ دودھ بھی اس حساب سے آگے کراس والی بکریوں میں زیادہ بہتر ہو جائے گا. تو اس لیے چوتھے نمبر پہ جو ہم نے چیز آبزرو کی ہے نا وہ ہے بچوں کی پیدائش. سب سے پہلے نمبر پہ تھی کہ موسم جو ہے نا وہ دونوں بریڈوں کا کیسا ہے, ایک سرد موسم کی ہے ایک گرم موسم کی ہے. تو ان کا جو امتزاج ہے کراس کا وہ بہتر ہوگا, پھر ایسی بریڈ آ جائے گی جو سرد گرم موسم دونوں میں چل جائے گی. دوسرے نمبر پہ دیکھا باڈی اسٹرکچر, یہ پتلی ہے وہ موٹی ہے, تو دونوں کا جو کراس ہے وہ اچھا جو ہے نا رزلٹ دے گا. تیسرے نمبر پہ دیکھا دودھ کی پیداوار جو ہے نا اس کی زیادہ ہے, اس کی تھوڑی کم ہے, تو لیکن یہ بھی اچھا دودھ دیتی ہے. اب جب دونوں کو کراس کروائیں گے تو دودھ مزید بہتر ہو جائے گا. چوتھے نمبر پہ ہم نے دیکھا بچوں کی پیدائش, وہ دونوں کی تقریباً سیم ہے, اور امید ہے کہ جب کراس بریڈ ہوگی امیونٹی بڑھے گی, دودھ کی پیداوار بڑھے گی, تو بچوں کی اوسط پیداوار بھی جو ہے زیادہ آ جائے گی فی اینیمل ہمارے پاس. اچھا, 5ویں نمبر پہ جو دیکھا جاتا ہے نا, سب سے آخری جو پوائنٹ بکری فارمنگ میں دیکھا جاتا ہے وہ ہے اس کی گوشت کی پیداوار. کیونکہ یہ ڈیری اینیمل ہے, میٹ ہم اس کو تصور نہیں کرتے, اس لیے سب سے آخر پہ میٹ کو دیکھا جاتا ہے کہ ہم اگر دونوں کو کراس کرواتے ہیں تو گوشت کتنا ملے گا. گوشت کیونکہ اس کی ایک ثانوی حیثیت ہے, پرائمری جو ہے نا یا بنیادی حیثیت وہ دودھ کی ہے. اب یہ ایک جانور ہے 3 کلو دودھ دے رہا ہے یا 4 کلو یا 2.5 کلو دودھ دے رہا ہے, تو اگر اس کے دودھ کو ہم پروسیس کرتے ہیں نا تو اس کی سالانہ ویلیو لاکھوں روپے میں بن جاتی ہے, اور اگر ہم اس کو ذبح کر دیتے ہیں تو چند ہزار میں گوشت بک جاتا ہے. اور اس مشین کو تیار ہونے میں 2-2.5 سال لگ جاتے ہیں. تو کون ہے جو اس کو ذبح کر کے چند ہزار میں بیچے گا. پاکستان میں بکری فارمنگ اسی لیے ہی جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو پا رہی کہ ہم لوگ جو ہے نا وہ ایک ہی ذہن بنایا ہوا ہے ہم نے کہ ہم نے گوشت ہی کھانا ہے اور گوشت ہی کھلانا ہے. اس کی وجہ سے ہم اس کی بکری فارمنگ کے اساس کو نہیں سمجھ پائے. گورے سمجھ گئے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ بکری نہ کھاؤ, بھیڑ کھاؤ, گائے کھاؤ, جو بچے ہوتے ہیں ویڑے وہ کھاؤ, بکری سے دودھ لو, یہ قیمتی دودھ ہے, اور اس کو پروسیس کرو اور اعلیٰ کوالٹی کی جو ہے نا وہ مصنوعات بناؤ, اور پھر ساری دنیا میں ان کو سیل کرو, اور یہاں سے وہ کروڑوں اربوں ڈالر کماتے ہیں. یورپ میں یہ اربوں ڈالر کی انڈسٹری ہے, صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنی فلاسفی ٹھیک کر لی. ہم جو ہے نا بس جانتے بوجھتے بھی انجان بن جاتے ہیں, جان کے نہیں مانتے. وجہ کیا کہ ہم کرنا نہیں چاہتے. ہمیں پتہ ہے کہ گوٹ ڈیری انڈسٹری جو ہے نا یہ بڑی ٹیکنیکل انڈسٹری ہے, بہت مہنگی انڈسٹری ہے. آپ اس میں جانوروں کو اس طرح کنٹرول میں پالنا, پھر ان کی پروڈکٹ پہ کام کرنا, ان کو سیکھنا, پھر ان کی محدود مارکیٹ ہے اس میں ان کو چلانا, یہ جو ہے نا ہم سوچتے ہیں کہ یہ بہت اتنا محنت کون کرے. ہم پاکستانی جو ہے نا یہ محنت کر کے کمانے کے عادی نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں کہ میٹھا میٹھا ہاپا پر کڑوا کڑوا تھو تھو. اس لیے بکری پاکستان میں ہمیں حقیقی معنوں میں کچھ دے نہیں پائی. حالانکہ یہ بات نہیں ہے, جتنا یہ دے سکتی ہے اتنا میں سمجھتا ہوں گائے بھینس بھی نہیں دے سکتی. وجہ کیا ہے کہ آج گائے بھینس والے ہمارے یہاں پہ فارم بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں, ہزاروں لاکھوں 5-5 10-10 ہزار گائے رکھی لوگ, اور وہاں سے وہ کروڑوں اربوں کما رہے ہیں.
اور بکری والا آج بھی وہ غربت کے دن ہی گزار رہا ہے. جس بکری فارمر کو دیکھیں, چروائے کو دیکھیں, ایک ہی کہنے رنڈی رونائی کی, ملتا کچھ نہیں, فائدہ کچھ نہیں, اس میں بچتا کچھ نہیں. وجہ کیا؟ وجہ یہ ہے کہ ہم اس کی بیس کو نہیں سمجھ پا رہے. بیس ہے دودھ, ہم اسے آنکھیں چرا رہے ہیں کیونکہ اس میں محنت کرنا پڑتی ہے. تو چلیں بہرحال یہ بات تو پھر کہیں سے چلے گی. بنیادی چیز وہی ہے کہ گوشت کے لحاظ سے اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں, 5ویں نمبر پہ یہ چیز آ گئی. گوشت کے لحاظ سے اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں تو وہ بھی بیسٹ پالیسی ہے کہ اگر ان کیس ہم یہ دیکھ, جیسے یہ بکری ہے اونچی لمبی سلیم سمارٹ سی, اگر ہم اس کو تھوڑے نسبتاً چھوٹے کم کی لیکن ایک گدی ہوئی موٹی تازی بکری کے ساتھ کراس کروا دیتے ہیں, ایسی بریڈ جس کی ہڈ پیر بھی اس سے موٹے ہیں, تو وہ نسبتاً ہم فیل کریں گے کہ اس کا قد تھوڑا سا ہو سکتا ہے تھوڑا چھوٹا ہو جائے کراس بریڈ میں, یہ اتنی ہے نا اتنی ہو جائے. لیکن یہ ہے کہ اگر اس میں سے ہمیں ان کے 40 کلو 35 کلو گوشت آ رہا ہے, 40 کلو لگا رہے ہیں, اس میں ہو سکتا ہے اس میں ہو سکتا ہے 50 کلو گوشت آ جائے. تو اس لیے ہم ان کو اگر کراس کرواتے ہیں نا, تو جب یہ ہم ان کو کبھی بیچیں گے, ریٹائر ہونے پہ بیچیں گے, یا ان کے جو بکرے ہوں گے عید پہ بیچیں گے, یا ویسے ہی ان کو اپنے استعمال میں لیں, کیونکہ کسائی کو تو ہم بکرے گھر پال کے دے ہی نہیں سکتے, وہ بہت مہنگے پڑتے ہیں. تو اس میں بھی ہمیں جو فائدہ یہ ہوگا کہ کم از کم ہمیں گوشت زیادہ مل جائے گا. کراس بریڈ میں آج کی کراس بریڈ کی ویسے جو ہے نا وہ ایک گروتھ بہت تیز ہوتی ہے. تو آج ہم نے یہاں پہ اس ویڈیو میں 5 چیزوں کا احاطہ کیا کہ اگر ہم سانن سے پاکستانی بریڈ کو کراس کرواتے ہیں تو اس میں ہمیں کیا فائدے حاصل ہوں گے. دوبارہ فائدوں کو دہرا دیتے ہیں. یہ 5 پیرامیٹرز ہوتے ہیں جو دیکھنے پڑتے ہیں. پہلا پیرامیٹر ہے کہ ہمیں موسم, کس موسم کا جانور ہے, سرد موسم کا, گرم موسم کا. سانن سرد موسم کی ہے, یہ گرم موسم کی ہے. ایک اچھی بریڈ آ جائے گی جس میں دونوں موسموں میں سروائیو کرنے کی کیپیسٹی ہوگی. دوسرا یہ ہے کہ دودھ کی پیداوار دونوں میں مزید بہتر ہو جائے گی کیونکہ سانن کی ایوریج اچھی ہے اور اس کی ایوریج بھی اتنی بری نہیں ہے. تیسرے نمبر پہ بچوں کی پیداوار امید ہے کہ دونوں کے کراس سے بہتر ہو جائے گی کیونکہ وہ دونوں کی بچوں کی ایوریج جو ہے وہ ملتی جلتی ہے آلریڈی پہلے ہی. اور اس کے علاوہ گوشت کے حوالے سے دیکھا جائے تو اس میں بھی بہتری آ جائے گی نا. مطلب جو 5 پوائنٹ ہم نے بیان کیے وہ 5 پوائنٹ جو ہے نا اس میں بہتر ہو جائیں گے. حواس دیکھا جائے اس کے تو باڈی اسٹرکچر اس کا اوور آل ہیوی ہو جائے گا نا. جو سلیم سمارٹ پتلی بکریاں نا ہماری, یہ بہتر باڈی اسٹرکچر کے ساتھ سامنے آ جائیں گی. تو لیکن یہ ہے کہ یہ کراس بریڈ میں ایک بار کراس کرواتے ہیں تو 50% پیورٹی آتی ہے. پھر آگے دوبارہ ہم کیونکہ 2 سال بعد کراسنگ میں ڈالتے ہیں نا, تو اگر آپ 2 سال بعد بھی کراسنگ میں ڈالیں تو پھر آگے 75% پیورٹی پہ جانور جائے گا. مطلب 50% کر کے یہ بریڈ آگے پیور ہوتی ہے. پھر 2 سال بعد اس کو کراسنگ میں لے کے آئیں تو پھر وہ سم تھنگ 85 یا اس کے قریب چلی جائے گی. تو پھر 2 سال کے بعد ڈالیں تو وہ 8 سال ہو جائیں گے. پھر جا کے 90% پیورٹی پہ آپ پہنچیں گے. یعنی کہ 5-6 نسلوں کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں کہ 90% پیورٹی سے اوپر چلے گئے, لیکن اس میں 8-10 سال لگ جائیں گے. تو وہ بہت مشکل کام ہے اگر ہم کہیں کہ ایک سانن بکرا لے کے ہم اس کو اس طرح کراسنگ میں ڈال کے تو اچھی بریڈ لے لیں گے. 50% کیپیسٹی پہ تو ہم پہلے سال چلے جائیں گے. ہمارے جانور جو پیدا ہوں گے 50% حواس اس کے سانن کے ہوں گے, 50% اس کے ہوں گے. لیکن آگے بریڈ پیورٹی پہ لے کے جانا یہ ایک لمبا چیپٹر ہے. اس میں آپ کو 10 سال لگ جاتے ہیں, 10 نہیں تو 8 سال, 10 سال پکے ہیں. وہ ہمارے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا کہ ایک سانن بکرے سے پیور سانن بکرے بریڈ آگے نکال لینا اس میں سے. تو لیکن ہم کیونکہ مووی میں کراس کی بات کر رہے ہیں تو اس لیے بہتر کراس ہو سکتا ہے اگر ہمیں پاکستان میں, کیونکہ سانن بکرے آنا شروع ہو گئے ہیں, سانن بکریاں بھی. ہمیں کہیں سے سانن بکرا اگر ملتا ہے, آپ کسی کو بھی ملتا ہے تو وہ آپ ٹرائی کر سکتے ہیں. وہ لے کے پیور بریڈ کی بیتل کوئی بھی نسل ہو اس پہ ڈال دیں. امید ہے کہ جو آگے نسل آئے گی اس میں حواس 50-50 آ جائیں گے, بہتر ہو جائیں گے. اور وہ ہر لحاظ سے کراس بریڈ میں بہتر ثابت ہو سکتی ہے. لیکن بات یہی ہے کہ اینڈ پہ آ کے کسی بھی کلوز فارم میں جہاں پہ سٹینڈرڈ ہوتے ہیں ہم نے بریڈ پیورٹی بھی کام کرنا ہوتا ہے, کیونکہ کل کو ہم جب بریڈ بیچتے ہیں تو پھر پیور بریڈ کی ہی ہمیں قیمت ملتی ہے. اگر اس میں کراس آ جائے تو پھر ہمیں اس کی قیمت نہیں ملتی. تو رہنا ہمیں پیور بریڈ پہ ہی پڑتا ہے. لیکن اگر ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے اوور آل زیادہ کمرشل فارم نہیں ہے, بس وہ چھوٹا موٹا کام ہے, یا ہوم اسٹیڈ ہے, 5-10-15 بکری اور ان سے ہم نے دودھ لے کے آگے ہوم اسٹیڈنگ کرنی ہے, پروڈکٹ بنانی ہے, اس کے لیے بہتر آپشن موجود ہے. ایک سانن بکرا ہو, 5-10 بکریاں ہو, کراس کروا لیں اور پھر آپ کو ایک اچھی بریڈ آ جائے گی باڈی اسٹرکچر کے حساب سے بھی, امیونٹی وائز بھی, اور سردی گرمی میں کو بھی وہ برداشت کر لے گی اور دودھ بھی اچھا دے گی.
تو اس سے پھر ہم اچھی ہوم اسٹیڈنگ کر سکتے ہیں. لیکن یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. انشاءاللہ ملتے ہیں کل نئی ویڈیو میں. ہمیں دیں اجازت. اللہ حافظ.